آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کل کے آنے والے سیشن کے حوالے سے، اور ہم ضرور بات کریں گے اس بات پر بھی جو میرج آف انکنوینئنس میں ہم نے بات کی۔ اور میں یہاں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے یوٹیوب لائیو سیشن کے لیے جو کمنٹ کیے اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں۔ بلکہ میں نے سوچا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک ہم ڈیمو ٹریننگ سیشن بھی آپ کے لیے کریں گے۔ السلام علیکم، خالد سیف الدین 21 فروری کی کال لے کے آپ کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ، اور کل انشاءاللہ یوٹیوب لائیو پہ آپ سے ملاقات ہوگی اور ہم ڈسکشن کریں گے، آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ تھوڑا سا میرے ساتھ بیئر کیجیے گا، کیونکہ میں بہت زیادہ مطلب کمپیوٹرز کیا کہتے ہیں اس کو، کیمراز اینڈ آل دیٹ، اس کو اتنا نہیں سمجھتا، تو یقیناً آپ لوگوں کو لائیو سیشن میں کچھ دقتیں ہوتی ہوں گی، کبھی ساؤنڈ کی، تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو بہتر سے بہتر کر سکوں، کیونکہ میں یہ اپنے اسٹوڈیو سے نہیں کرتا جہاں میری ویڈیوز بنتی ہیں، یہ میں اپنے آفس سے بیٹھ کے کرتا ہوں، اس لیے تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے۔ اینی ویز جناب، آج کے سب میں پہلے سیشن کو دیکھتے ہیں۔ آج کا سیشن بہت ہی شاندار تھا، اور آج تو میں خاص بات یہ تھی کہ میں نے آج پورا دن اپنے تمام جو فری گروپس ہیں ان فری گروپس میں مسلسل صبح 9 ساڑھے 9 بجے سے میں ان کو اپڈیٹ کرتا رہا مارکیٹ کے بارے میں، اور آج میں نے ان کو اسکرپٹ بھی بتایا اور اسکرپٹ کو آڈیوز کی شکل میں بھی سمجھایا کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، اور ہم نے کتنے ٹارگیٹس اچیو کر لیے۔ اور جب مارکیٹ کھلی 10 بجے، 9:30 10 بجے جب مارکیٹ چل رہی تھی، تو ان کو میں نے یہ بھی سمجھایا کہ ابھی چل رہی ہے مارکیٹ، کیونکہ کچھ ٹارگیٹس شروع میں اچیو ہوئے، کچھ اور آگے جا کے اچیو ہوئے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج جو ہمارے فری گروپس کا حصہ ہے ان لوگوں نے آج ضرور انجوائے کیا ہوگا اور ہمارے کام کو سمجھا ہوگا کہ ہم کام کرتے کیسے ہیں۔ اب آپ کو صرف ایک چیز کی کمی رہ گئی، جو میرے پروفیشنل ٹریڈرز جو آپس میں ڈسکشنز کرتے ہیں وہ شاید آپ دیکھ نہیں پائے، آپ صرف میرے میسیجز دیکھ رہے تھے، ورنہ ہمارے گروپس میں تو وہ بھی گفتگو چلتی ہے، ان کی ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں۔ خیر بہرحال، اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمیں ہمارے فری گروپس کو جوائن کرنا چاہیے تو بھی کر سکتے ہیں، ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور ویسے فری گروپ میں ہم صرف اپنے انڈیکس کال شیئر کرتے ہیں۔ آج خاص طور پہ ہم نے یہ اہتمام کیا تھا کہ لوگوں کو اپنی ورکنگ بتا سکیں آگے۔ اچھا جناب، آج کے سیشن میں مڈ ڈے کال میں ہم بڑی تفصیل سے، بلکہ سوشل میڈیا پہ بھی اپڈیٹ ہوتا رہا کہ 61,000 جب کراس کیا تو ہم نے بتایا کہ اب اگلا ہدف تو بے شک 61,700 کا ہے، مگر مارکیٹ وہاں تک جا نہیں رہی، اور ہم نے وہاں خاص طور پہ یہ بات سمجھائی تھی کہ اگر 61,250 تک بھی جاتی ہے تو آپ کا 61,000 پہ سٹاپ لاس ہونا چاہیے۔ اور ہم نے، اگر اب آپ اس چارٹ کو دیکھیں تو آپ واضح طور پہ سمجھ سکیں گے کہ واپسی پہ 61,000 ہی تھا جس نے تھوڑی بہت کوشش کی ہے انڈیکس کو روکنے کی، اور جب وہ نہیں روکا تو سیدھا ڈائیو ڈاؤن 60,790، جس کا تذکرہ ہوتا رہا آج پورا دن۔ تو اب آپ کو یہاں لیولز کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا، لیولز کی کتنی شدید اہمیت ہوتی ہے، اور پھر ان دونوں لیول سے مارکیٹ کس طریقے سے نیچے آئی ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ اور یہ سیکھنے کا طریقہ ہے کہ اگر مارکیٹ میں کام کرنا ہے، آپ نے محنت کے پیسے اس میں لگانے ہیں، اس سے کچھ کمانا ہے، تو کمانے کا سلیقہ اور طریقہ بھی آنا بہت ضروری ہے۔ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہوگی، جو فروری میں سینٹیمنٹل انالیسس کورس ہو رہا ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو اس پہ ضرور توجہ دیں، سیکھیں اور سمجھیں، تاکہ لائیو مارکیٹ کے دوران آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں۔ پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے، آپ کے سامنے ہے، اس میں کچھ لیولز میں تبدیلی ہے، اور اسٹرانگ لیول یلو فونٹ میں ہے۔ پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ۔ دیکھیے، مجھے اپنے موقف میں تو کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، مندی تھی اور ہم میجر اپنے اس بینڈ سے، اس رینج سے باہر نکل چکے تھے، تو یہ ایک پریشانی کی بات تھی۔ اب یہاں سے ہمیں اگر کوئی ریکوری ملے گی تو ہمیں اس میں کنسسٹنسی چاہیے۔ ابھی ہمیں کل اور آج کا سیشن کسی حد تک اچھا نظر آیا، کل کا تو اچھا تھا، کلوزنگ بھی اچھی تھی، آج کا سیشن بھی بہت اچھا تھا، صرف یہ تھی کہ کلوزنگ میں پروفٹ ٹیکنگ مل گئی آپ کو، تو میرے لیے کوئی حیران کن بات نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پریشانی کی بات ہے۔ مارکیٹ نے اتنے پوائنٹ گین کیے ہیں کہ اب وہ اپنے آپ کو مینج کر سکنے کی پوزیشن میں ہے۔ اور پھر میں نے آپ کو لوگوں کو ایک خاص بات یہ کہی تھی کہ دیکھو یار، کنسسٹنسی رہے گی مارکیٹ میں تو والیوم خود دوڑے دوڑے آئیں گے،
86% والیوم کل کے مقابلے میں آج زیادہ تھے, آج والیوم بڑھ گئے. اچھا, کل والیوم ڈپریس ہو جائیں گے اگر مارکیٹ دوبارہ ریزیوم نہ کرے اپنی کنسسٹنسی کو, والیوم گرنا شروع ہو جائیں گے پھر دوبارہ. آج دوسری اچھی بات یہ تھی کہ جتنی کمپنیز میں کام ہوا ہے وہ نسبتاً زیادہ تھی کل اور پرسوں کے مقابلے میں, تو کارپوریشنز بہت ساری کام ہی نہیں ہوا تھا. تو آج پارٹیسپیشن آف اسٹیک ہولڈر نظر آیا کہ لوگ تھوڑا انٹرسٹ لے کے مارکیٹ میں آتے ہوئے نظر آئے, تو ایکٹیویٹی جو ہے مارکیٹ کی وہ یہ پوائنٹ کرتی ہے. اب اگر میں آگے کے سیشن کے بارے میں دیکھوں اور سوچوں تو مارکیٹ کے پاس کچھ اچھی سپورٹس ہیں, اگر وہ اس کو وہ آنر کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنا ریکوری فیز کو ریزیوم کر سکتی ہے. ابھی ٹوٹل آؤٹ نہیں ہے مارکیٹ, ہوپس ختم نہیں ہوئے مارکیٹ, اور میرے حساب سے ویسے تو مارکیٹ مندی میں ہے, اوور آل ٹرینڈ کی بات کریں تو مارکیٹ مندی میں ہے, ٹھیک ہے نا. اوور آل ٹرینڈ تو ابھی تیزی کا ہوا ہی نہیں, ہم کریکشنل فیز جو میجر تھا اس سے ہم باہر آ چکے ہیں, تو لہٰذا ہم ایک گریڈ نیچے ہیں کریکشنل فیز میں. ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اس کریکشن کو پورا کر کے واپس ریزیوم کریں گے, تو ہم نے اس کو لوور لمٹ کو توڑ کے ہم نئی رینج میں آ گئے. اب نئی رینج میں ہم کس طرح سروائیو کرتے ہیں یہ ہمیں آنے والے دنوں میں دیکھنا ہے, تو لہٰذا مارکیٹ کو تیزی تو کہیں نہیں جا سکتی. اب ہم یہاں بات کر رہے ہیں ریکوری کی کہ ایٹ لیسٹ ہم دوبارہ پرانی رینج میں تو انٹری لے سکیں. پرانی رینج میں انٹری لے کے سسٹین کریں گے تو پھر وہاں سے بہتری شروع ہوگی. ابھی فوری طور پہ تو بہتری کی امید ہی نہیں ہے. پھر پوسٹ الیکشن جو سچویشن بنی اس کا آفٹر میتھ آپ کے سامنے ہے, جو میں نے کل ایک ویڈیو کی میرج آف انکنوینئنس کے حوالے سے. وہ میرا مقصد صرف یہی ہے کہ مارکیٹ والیٹائل رہے گی مگر سونر اور لیٹر مارکیٹ ٹھیک ہو جائے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سیاسی طور پہ معاملات بڑے اچھے ہو جائیں گے, سارا کچھ اچھا ہو جائے گا. میں صرف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مارکیٹ کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری سب پر فورسبلی ڈالی جائے گی کہ معیشت کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے, کیونکہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جو لوگ پاور میں ہیں اگر ان کو روٹی نہ ملے تو وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. تو وہ ملک کے لیے کریں نہ کریں, اپنی روٹی کے لیے بہت کچھ کریں گے. تو یہ نقطۂ نظر ہے میرا. میری آپٹمزم کوئی حالات کو لے کے یہ نہیں ہے کہ بڑے اچھے حالات ہو گئے. کولیشن گورنمنٹ کے بارے میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اس سے کوئی بہت بڑی امیدیں لگائی نہیں جا سکتی. مگر بہرحال معیشت کے بارے میں مطمئن ہوں کہ معیشت کو تباہ ہونے نہیں دیا جائے گا, اس کو بچانے کی حتی المقدور کوشش کی جائے گی, اور اس کی میں کچھ ویڈیوز میں وضاحتیں بھی دے چکا ہوں. بہرحال کمنگ بیک ٹو دی ٹیکنیکل سچویشن, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو اگر 60,000 مارکیٹ توڑ دے تو پھر مارکیٹ دوبارہ اسی مسائل کا شکار ہو جائے گی, اور پھر مارکیٹ وہ جو نئے لوز ہیں بنانا شروع کر دے گی. اگر آپ کو یاد ہو وہ لیول, یہ جو 58,951 918 ہے, یہ اس کا آخری ہدف ہوگا, اور اس کے بعد تو تباہی مچنا شروع ہو جائے گی. پھر مارکیٹ میں ایگریسو اور اسٹیبلش مندی آ جائے گی. ایک بات یہ سمجھ لیں. اچھا, 60,000 تک امیدیں رکھی جا سکتی ہیں, شاید اس رینج میں ہم کو ریکوری لینے میں کامیاب ہو جائے. تو مارکیٹ کی جو والیٹیلٹی بینڈ ہے اس کو 60,000 سے نیچے ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے. اب اگر ہم یہ سوچیں کہ مارکیٹ کو دوبارہ سے اپنے ریکوری فیز میں واپس آنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, تو 61,184 کے اوپر تو ایٹ لیسٹ آنا چاہیے, تو وہاں سے بہتری ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرنٹلی مارکیٹ جو آج کلوز ہوئی ہے, جو سچویشن دکھا رہی ہے, وہ انڈیسیشن بتا رہی ہے کہ ایک ٹگ آف وار کی کیفیت ہے. ابھی یہ کسی بھی ڈائریکشن کو پوائنٹ نہیں کر رہی, کچھ مخصوص لیولز کے بیچ میں ٹریڈ ہونے کی کوشش کرے گی, مجھے ایسا لگتا ہے. تو میرے حساب سے اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے کہ اگر مارکیٹ 60,435 کے نیچے 60,435 اس کے نیچے ٹریڈ کرے تو بائنگ آن ڈپ کی جائے. ایون شارٹ ٹرم ٹریڈ کے لیے بھی بائنگ آن ڈپ کی جائے, بجائے اس کے کہ فوراً انٹری لی جائے. ٹھیک ہے نا. اور اگر مارکیٹ اوپر کی طرف ٹریڈ کرتی ہے, اوپر کی طرف میں کیا ہے 60,685 675, تو بہت چھوٹی موو ایکسپیکٹ کیجئے. جب تک مارکیٹ 60,965 کے اوپر نہیں رکتی, آپ یہ مت سمجھیے کہ بلز کی سیریس ایفرٹ شروع ہو رہی ہے. اور یہی 60,935 اگر کوئی ایفرٹ ہوتی ہے تو اس صورت میں بلز کا ٹارگٹ بھی ہو سکتا ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ 435 کے نیچے ہم لانگ آن ڈپ کی پوزیشن چیک کریں گے. وہ پوزیشن کیسے چیک ہوگی کہ 60,435 کے نیچے جاتی ہے تو ول فائنڈ آؤٹ ود دا سینٹیمنٹل انالیسس ڈیورنگ دا سیشن کہ 60,000 کے اوپر سپورٹ بن رہی ہے یا نہیں بن رہی. سپورٹ بن رہی ہے تو بائنگ کریں گے,
اور شارٹ ٹرم بائنگ ہوگی ہماری وہ. اور آپ کو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ جو ایکیومولیٹ بھی کیا ہے ہم اس کو بیچ کے مال دوبارہ خریدیں گے, وہی ہمارا شارٹ ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک صورتحال لانگ کی ہے. اور بہرحال شارٹ کے لیے تو آپ کو پتہ ہی ہے, اگر اوپر بھی جائے گا تو ہم شارٹ آن اسٹرینتھ کی اپرچونٹی کو دیکھیں گے. اب آج جب دوران سیشن بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا, جب آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ 61,000 کے نیچے اسٹاپ لاس, تو کیا مطلب تھا, 61,000 پہ شارٹ ہو گیا, 61,000 پہ شارٹ ہو گیا تھا. تو بہرحال یہ چیزیں سمجھنے کی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ آہستہ آہستہ سمجھیں گے. اگر آپ کو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تو 2-4 دن میری اسکرپٹ کال اور انڈیکس کال کو بیٹھ کے صرف اس کو غور سے دیکھیں اور مارکیٹ سے کمپیئر کرتے رہیں, کمپیریٹیو انالیسس کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, دن میں کیا کہہ رہا ہوں, کیسے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. مطلب کسی پہ بھی آگے بن کر کے بلیو مت کیجیے, آپ کا بڑا محنت کا پیسہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بہت محفوظ رکھے, اس میں اضافہ فرمائے, آپ کو صحت دے, تندرستی دے. اور اگر آپ کو لگتا ہے میری یہ کال آپ کے کسی کام کی ہے تو اپنے دوستوں اور احباب میں ضرور شیئر کیجیے, لائک کیجیے اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے کہ آخر آپ کو ہماری کال سے کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں, ہماری کال کسی کام آتی ہے نہیں. اور خاص طور پہ میں اپنے فالوورز اور ممبرز سے کہہ رہا ہوں جو مجھے روزانہ دیکھتے ہیں, ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ ضرور مجھے بتائیں کہ آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.